بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے، کہ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ چونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر، تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے، دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ وہ کر رہے ہیں، وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ بچوں ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو، صاف کرو۔ یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سپرد میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے۔ مشکل کام ہے، آپ یہ سیکھ لیں، صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو۔ کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا۔ جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں خاک آئے، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے گی۔ زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہوگا۔ لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، یہ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل سے اندھے ہیں۔ تو بچوں اپنے دل کو صاف کرنا سیکھو۔ وہ کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی، وہی صحابی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابی 3 دن جنت کی بشارت لی انہوں نے۔ اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص۔ ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نہ سابقین میں، نہ متاخرین میں، نہ پہلوں میں، نہ بعد والوں میں۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ، اور ایک ختم قرآن صبح سے شام۔ اتنی اللہ نے طاقت دی تھی۔ پھر وہ غلوف والی بات آ گئی، ایکسٹریم ہونے والی بات آ گئی۔ ان کی شادی والی رات حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں، دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور مصلی بچھا کے اللہ اکبر، اور دیر نفل تے نفل، دیر نفل تے نفل۔ تو ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ بھی خیر کا زمانہ تھا، انہوں نے بھی وضو کیا اور پیچھے مصلی بچھا کے وہ بھی فجر تک نفل پڑھتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹی رات کیسی گزری؟ کہا جی ماشاءاللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار ہیں، ساری رات نفلوں میں ہی گزری۔ تو وہ ان کو شکایت کر دی۔ حضرت عمر بن عاص کو اتنا غصہ چڑھا، ان بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا، کتنی حکمت کی بات ہے، سیدھے گئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں کیسا نادان ہے، اس کی شادی کی ساری رات نفل پڑھتا رہا۔ تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے، نفلوں میں گزر گئی، رات بھری نفلوں میں گزر گئی۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کے ڈانٹا کہ تو نے مہینے میں 3 دن روزے رکھنے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں رکھنے، اور ہفتے میں 1 قرآن ختم کرنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ پھر اچھا 15 دن روزے رکھنے، کہنے میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔
آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹاتے رہے، اور وہ ہر دفعہ نہیں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے، تو آخر میں آپ نے کہا اچھا چلو 100 میں داؤدی پہ آ جاؤ، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، اور 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا۔ تو آپ نے اس کو پیچھے کیا۔ یہ بیٹھے تھے اس محفل میں، ان کے دل میں آیا کیا یہ بزرگ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا، رات میں ساری جاگتا ہوں، دن روزہ رکھتا ہوں، ایک ختم کرتا ہوں، تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، ان کو کیسے مل رہی؟ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ ان کا جذبہ تھا، لیکن جو کہ میں ان کی سیرت کو جانتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ان کی نفسیات میں یہ بات آئی ہوگی، چونکہ صرف انہیں کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس پہنچ گئے، چاچا ذرا، وہ ادھیڑ عمر تھے، چاچا وہ میرے ابا تھوڑے ناراض ہیں، تو کچھ دن آپ کے پاس گزارنا کا، بیٹا بسم اللہ آ جاؤ۔ اب رات ہوتے عشاء کی نماز پڑھ کے انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں سرا کر کے ان چاچے کو دیکھنے لگے ایسے کر کہ اب یہ کیا ساری رات سجدہ کرے گا، اور ساری رات روتے 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 مصلی گلا ہو جائے گا، یا ساری رات رکوع کرے گا، ساری رات قیام کرے گا، ساری رات قرآن پڑھے گا، اس تصور سے یوں دیکھ رہے۔ اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، اٹھے نا، فجر کی اذان پہ اٹھے۔ اب یہ تو حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیوں؟ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر کے مارے کہ پتہ نہ چل جائے ہمارے کفر کا، تو یہ چاچا جنت بھی لے گیا تو ستا بھی پیا کہ چلو کل دیکھوں گا۔ اگلی رات پھر چادر سر پہ کر کے اور یوں سراخ کر کے لیٹے ہوئے اور دیکھ رہے، چاچا پھر تشریف لائے اور سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے۔ فجر کی اذان پہ اٹھے، یہ اور پریشان ہو گئے کہ میرا نبی کا فرمان تو سچا ہے، اس میں تو شک بھی کفر ہے، لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت ملی؟ 2 رکعت نفل بھی نہیں۔ اور آج کے دور میں تم میں سے ماشاءاللہ اکثر بچے تہجد پڑھتے ہیں کہ 1 رات اور دیکھوں گا، تیسری رات اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئی ساری رات۔ تو تیسری رات پھٹ پڑے عبداللہ بن عمر، کہنے لگے چاچا میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں تھی، 3 دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا، جنتی جنتی جنتی، میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو، ساری رات سوتے رہتے ہو، اب کیا کرتے ہو؟ میں کہا بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جوڑ کیسے بٹھاؤں، ادھر جنت کی بشارت، ادھر ساری رات خراٹے، اب یہ اس میں جوڑ کیسے بٹھاؤں؟ نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی۔ تو اب وہ نا ایسے نا بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے، پتہ نہیں کی چکر ہوئے گی کوئی گل۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بیٹا ادھر آنا، واپس آ گئے۔ کہا میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا ہوں۔ کہا کیا ہے کیا ہے؟ تو یہاں ہاتھ رکھا، کہا یہ جو دل ہے نا اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں۔ اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہنا تھا ہاں یہ بات ہے، نہیں، انہوں نے کہا ہاذا ہوا، اچھل کے کہنے لگے ہاذا ہوا، ہاں 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 یہی ہے یہی ہے یہی ہے۔ پھر کہنے لگے چاچا پر یہ میرے بس کا نہیں ہے، کون کرے گا یہ؟ اتنے بڑے آدمی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بس کا نہیں۔ تو بچوں دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کر دو، سب کی نفرت سے سب، اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا، اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا۔ جس کی تعریف ہوتی میری کتنی برائی ہوتی، صرف تعریف تو نہیں ہوتی، بھرا پڑا سوشل میڈیا مجھے گالیاں دیں۔ اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرے کے برابر کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آیا، آئے تو میں دھو کے صاف کر دیتا ہوں کہ اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا، میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں۔
یہ یاد رمضان کی سب سے بڑی تیاری علم کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کو یہ نہیں کہ تمہیں کتابیں یاد ہو جائیں، تمہیں اشعار یاد ہو جائیں. تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو، دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے، مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے. اور باقی لوگ جو عام دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے اور ہدایت کا نور اتارے. یہ سب سے بڑی تیاری ہے اس کی. اور کسی سے گلہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بولتے نہیں ہو، ابھی سے شعبان آ چکا ہے، آپ شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے. تو اس کی تیاری کیا ہے؟ وہ دلوں کو صاف کرو، معافی مانگو. تمہارا قصور نہیں پھر بھی معافی مانگ لو، دلوں کو صاف کرو اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے. انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے کہ انہو کان ظلوما جہولا، بہت بڑا جاہل ہے اور بہت بڑا نادان ہے. باقی جتنی مخلوق ہے، ایک مچھر سے لے کر ہاتھی تک، رب الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سمجھائے. کوئی جانور، کوئی دو پایا، کوئی چوپایا، کوئی پرندہ، کوئی کیڑا، کوئی مچھلی اپنے لائف سٹائل میں کوئی غلط نہیں کر سکتا. آپ شیب کے سامنے گھاس رکھ لیں، بیٹھا رہے گا؟ نہیں کھائے گا. گوشت رکھیں گے تو کھائے گا. بکری کے سامنے گوشت رکھ دیں، نہیں کھائے گا. گھاس رکھیں، کھائے گا. یہاں کتنے شوگر والے بیٹھے ہوں گے، ان پہ آگے مٹھائی رکھو، کھا جاؤ، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ نہیں کھانی، پھر بھی کھائیں. اپنے آپ کو تسلی دیں گے ادھی بلی بات کھا لوں. تو یہ تو انسان جاہل پیدا ہوتا ہے. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جان. پھر کسی نے کسی شعبے میں علم حاصل کیا، کوئی کسی شعبے میں، کوئی کسی شعبے، تو ان تمام کے اوپر ایک آیت اللہ نے ایسے پھیلا دی ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ خود نہیں سیکھا، وہ تمہیں اللہ نے دیا ہے، وہ بہت تھوڑا بھی ہے. إِلَّا قَلِيلًا، وہ تھوڑا بھی ہے. تو تھوڑے علم کے ساتھ کوئی کام بھی صحیح نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا حل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میری طرف دوڑ لگاؤ، میرے پاس آؤ، میرے پاس تمہیں زندگی کا حل ملے گا. یا اللہ تو اب اوپر ہے، کہاں سے تیری باتوں کا پتہ چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تم میں ایک رسول میں نے بھیجا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر اسے دکھ ہوتا ہے. حریص علیکم، تمہاری خیر خواہی کا اسے حرص ہے، خیر خواہی کا لالچ ہے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، اللہ نے کسی انسان کو اپنے صفاتی ناموں سے نہیں نوازا اور اپنے نبی کو اپنے دو صفاتی نام عطا فرمائے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربک لرؤوف الرحیم. ایک طرف اللہ کہتا ہے تیرا رب رؤوف الرحیم ہے، اور زمین پر کہتا ہے میرا محبوب بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ آپ کے لیے رؤوف الرحیم ہے. تو رؤوف وہ ہوتا نرم، حد سے زیادہ نرمی کرنے والا. رحیم ہر وقت رحمت کرنے والا، ہر وقت رحمت کرنے والا. اگر تھوڑی سی دھمکی سنائے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر مجھے اور میرے حبیب کو چھوڑ دو گے تو اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، نہ مانو میرا رب مجھے کافی ہے. علیہ توکلت وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، میرا اسی پر توکل ہے. تو کوئی بھی شعبہ ہو زندگی کا، ہمارے پاس علم تھوڑا ہے
आंखें वहां तक देख रही, आगे नहीं, पीछे नहीं देख रहे, अब इधर नहीं देख रही, अब इधर नहीं देख रहे, अब नीचे नहीं देख रही। एक बोल रहा है और आप सुन रहे हैं। यहां दो शुरू हो जाएं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बोला जा रहा है। देखना कमजोर, सुनना कमजोर, सोच कमजोर। इंसानी दिमाग 4-5% से ज्यादा काम नहीं करता, बल्कि वो सोया हुआ है, वो ना जन्नत में खोलेगा। तो हमारी सोच एक वक्त में दो चीजें नहीं सोच सकते, एक वक्त में दो चीजों पर गौर नहीं कर सकते। तो लिहाजा फफिरहू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। अल्लाह की तरफ दौड़ने का अल्लाह सूरह निसा में कहा, फला वरब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। मेरे महबूब, ये पहली कसम है कुरान की, जो कुरान में कस्में हैं, सूरह निसा पहली कसम है। और इतना इसमें इजहार मोहब्बत है जिसको किसी भी जबान में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। मैं कोशिश करता हूं थोड़ा वाजे करने। कसम खाने वाला खुद रब है, खुद आप है। और क्या कह रहा है? मुझे आपके रब की कसम। इससे लगता है कि कसम खाने वाला रब कोई और है और रब मोहम्मद कोई और है। अरबी में जब इजहार मोहब्बत को पीक पे पहुंचाया जाए, जिसके आगे ऊपर कोई चोटी न हो हिमालय की तरह, तो वहां ये तकल्लुम का सलीका और तरीका होता है जिसको अल्लाह ने सिर्फ अपने हबीब के लिए इस्तेमाल किया। फदा व रब्बिक, मुझे आपके रब की कसम। सुभान। नहीं, मैं इसको जो महसूस कर रहा हूं वो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। जब अल्लाह ने मुझे अरबी पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाई, कहाँ गवर्नमेंट कॉलेज और कहाँ गाना बजाना, कहाँ अल्लाह ने रास्ता मोड़ दी, तो यहां इतना इजहार मोहब्बत है जिसको समेटा नहीं जा सकता। तो उसके बाद फला व रब्बिक, मुझे आपके रब की कसम। अल्लाह अपनी कसम कैसे उठा रहा है? अपने नबी से जोड़कर, मुझे आपके रब की कसम। ये आबाद वालों को बता दो, जब तक आपकी गुलामी नहीं करेंगे मेरे नजरों में कोई हैसियत नहीं है। चाहे बुर्ज खलीफा से भी बड़ा टावर बना दें, कोई हैसियत नहीं। यहां हैसियत का सिक्का मोहम्मदियत पर है, न कि पैसे पर, न कि शक्ल सूरत पर, न कि किसी और निस्बत पर। एक ही सिक्का है, वो है मोहम्मद और रसूल। जब हमारे नबी तशरीफ ले गए मेराज, तो आपने अर्ज की, या अल्लाह इत्तखज़ इब्राहीम खलीला व मूसा कलीमा व अलंत लिदाऊद अल हदीद व सख्खरत लिसुलैमान अर्रियाह व अहयैत लीसा अल मौता फमाज़ा जअलत ली। या अल्लाह, ये मिराज मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अरिनी अंदुर इलैक, थोड़ा अपना नजारा तो करा दे। तो अल्लाह ताला ने कहा, लन तरानी मूसा, तेरे बस का नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम लाडले नबी थे, हमारे नबी ने फरमाए, वो अल्लाह से जिद कर लेते थे कि नहीं, एक बारी तो देखना है। कहा अच्छा ठीक, मैं पहाड़ पे तजल्ली डालता हूं, वो खड़ा रहेगा तो भी देख ले। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल, अब ये अर्श के ऊपर से तजल्ली आई है, पहाड़ पे पड़ी है। जालहू तुक्का, पहाड़ रेत बन गया। वखर्रा मूसा साइका, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर ये गए। पता नहीं कितनी देर मोड़े गए। होश में आया तो कहने, या अल्लाह मेरी तौबा, हूं मैं नहीं आता। और यहां सारे पर्दे हटाकर अल्लाह और महबूब आमने सामने, और वो इन्हीं आंखों से देख। जन्नत में अल्लाह नई आंख देगा जिससे हम अल्लाह को देखेंगे, नए कान देगा जिससे हम अल्लाह की सुने। मेरे महबूब तो उसी दुनियावी आंखों से अपने अल्लाह को ऐसे देख रहे हैं। और मेरा रब क्या प्रोटोकॉल दे रहा है, आप लोगों का क्या प्रोटोकॉल है? आज झंडे होते हैं, कल जेल होती। तो मेरा रब कह रहा है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या सलाम पेश किया मेरे अल्लाह ने अपने बंदे को। अब्द है, अब्दुहु व रसूलुहु। अतयात में पढ़ते हैं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह के बंदे हैं, रसूल में। अल्लाह कह रहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए इज्जत वाले नबी, अय्युहा नबी, व रहमतुल्लाह, मेरी रहमत, व बरकातुहू, और मेरी बरकतें। और मेरे माँ, अगर अल्लाह, हदीस में आता है, अगर अल्लाह एक तजल्ली पूरी कायनात पे डाल दे, अर्श से लेकर नीचे तक, तो जितनी यूनिवर्स है, सिर्फ दुनिया नहीं, जितनी यूनिवर्स है जल के राख हो जाएगी।
राख हो जाएगी। और जो आज तक नासा वालों ने ढूंढा है वो 3% ढूंढा है, 97% ब्लैक है। उसकी नासा की रिपोर्ट है, गलत या सही होने के जमीन, यहां से जहाज उड़े रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड, 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड उड़े और यहां तक 90 अरब साल उड़ता रहे तो ये 3% कवर होगा। तो जो 97% है फिर तो नजर ही नहीं आता है। तो मेरे नबी ने फरमाया कुल कायनात जल के राख हो जाएगी। और मेरे रब ने पर्दा हटाया तो अपने हबीब को अपना आप दिखाया। वो उन्हें देख रहे हैं, ये उन्हें देख रहे हैं। वो जो हवास में बात हो रही है, इतनी बड़ी हस्ती को छोड़कर आप लोग या मैं कैसे सही रास्ते पे चल सकते, जिनका इल्म की इंतहा है अल्लाह, और जिसने अल्लाह को देख लिया हो उसके इल्म को कोई पहुंच सकता है? फिर आपने फरमाया जैसे मैं आगे देखता हूं मैं पीछे भी देखता। अल्लाह मुझे पीछे भी दिखा था, आगे भी दिखा था। आप नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज चलना शुरू कर दिया। चलते 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 दीवार के साथ खड़े हो। आपके जमाने में मेहराब नहीं होता था। मेहराब और मीनाब ये दो चीजें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने इजाफा की। खड़े रहे फिर पीछे हटना शुरू किया और मुसल्ले के किनारे पर जाकर खड़े हो। अब सारे साहबा परेशान कि एक ही हो गया, पहले तो कभी होया नहीं। तो जब आपने सलाम फेरा, या रसूल अल्लाह ये आपने क्या किया नमाज के अंदर, हमारी तो समझ से बाहर है। आपने कहा जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे जन्नत नजर आ रही थी और उसके अंगूरों के गुच्छे उसकी दीवारों के बाहर नजर आ रहे थे। उनको देख के मैं आगे चला। और जन्नत कहां है? 7वें आसमान पे फाउंडेशन, बगैर लोहे, बगैर बजरी, बगैर सीमेंट के, बगैर ये ईंटों के, अल्लाह के अमर की फाउंडेशन है और उसकी छत अल्लाह का अर्श है। और फिर वो 7वें आसमान से इधर भी बाहर निकली हुई है, जैसे अब लंडर डालते हैं, इधर भी बाहर निकली हुई है, इधर भी बाहर निकली हुई है। और इस दुनिया को जितना भी आप आबाद कर लो ये होगी तो नहीं, न मिटना तो है इसने, कि इसको बनाने वाले ने आबादी के लिए बनाया ही नहीं है। हाँ, चंद दिन के लिए आए हैं तो अपनी जरूरतों को अल्लाह रसूल की मंशा के मुताबिक पूरा करें और जाएं अपने घर। तो मेरे नबी वो देख रहे हैं और फिर कहने लगे आप पीछे क्यों हटे? तो फिर अल्लाह ने मुझे जहन्नुम दिखाई। जहन्नुम कहां है? इसको मेरे नबी ने फिक्स करके बताया जैसे जन्नत को बताया ना, अल्लाह ने बताया है वो भी ऊपर ही। कब मुझे जहन्नुम नजर आई, उसके शोले नजर आए तो डर के मैं फिर पीछे हट गया। अब बताओ जो इतनी बड़ी आंख रखता हो आप उसकी बात को ना माने और बाजार की बात माने तो हमसे बड़ा कोई बेवकूफ है? मेरा नबी कहता